السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ میں گیا، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز میں شریک ہو گیا، اور میرا یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میری شرکت کی خبر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میرا خیال ہوا کہ 100 آیتوں پر آپ رکوع فرمائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ پھر مجھے خیال ہوا 200 پر رکوع فرمائیں گے، آپ نے 200 آیات پر بھی رکوع نہیں کیا۔ پھر میرا خیال ہوا کہ سورہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گے، پوری سورہ بقرہ ختم کر دی، اور آپ نے 3 مرتبہ اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد کہا، اور پھر سورہ آل عمران شروع کر دی۔ میرا خیال ہوا اس پر ختم فرمائیں گے، سورہ آل عمران ختم ہوئی، پھر آپ نے فرمایا اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد، سورہ مائدہ شروع فرما دی۔ سورہ مائدہ ختم کر کے آپ نے رکوع فرمایا۔ میرا خیال تھا اس پر رکوع فرمائیں گے، اور آپ نے رکوع فرمایا۔ رکوع کے اندر سبحان ربی العظیم اور اس کے ساتھ کچھ اور پڑھ رہے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر سجدے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ رہے تھے، اس کے ساتھ کچھ اور پڑھ رہے تھے جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع فرما دی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاب نہ لا سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلا آیا۔ ہم سوچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنا ترتیب اور ترتیل سے ہے، اور بڑے اطمینان سے ہے، اور پھر کتنے سکون کے ساتھ ایک سورہ کے اندر 6 پارے، یعنی 5 پارے پورے اور چھٹے پارے کا کچھ حصہ آپ پڑھتے ہیں۔ اور صحابی رسول حضرت حذیفہ بن یمان اس کی تاب نہیں لا سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں۔ آج ہماری رکعت لمبی ہو جائے تو ہمیں شکایت پیدا ہوتی ہے امام صاحب نے رکعت لمبی کر دی ہے۔ تراویح کی رکعت لمبی ہو جائے، آج تو پیر میں دکھنے لگا ہے، امام صاحب تو رحم ہی نہیں کر رہے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔